اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور جنگ بند کرنے کی اپیل کر دی اسرائیل اور ایران دونوں سے۔ لیکن خبریں ہیں کہ 2.5 گھنٹے کے اندر ہی دنیا کے سب سے بڑے آتنکی اور دغاباز دھوکے باز اسرائیل نے اپنے ہی ابا امریکہ کی بات کو نہیں مانا، اپنے ناجائز باپ کی بات کو نہیں مانا، اور ایران میں، تہران میں 2 دھماکے کر دیے۔ بس دھماکے کرنا تھا کہ ایران نے بھی زبردست انداز میں جواب دیا۔ تو اب ایران اور اسرائیل کے درمیان جو 12 روز کی جنگ شروع تھی وہ ختم ہوتے ہی پھر دوبارہ شروع ہو گئی۔ جی ہاں، یعنی ٹرمپ کے سیز فائر کو، جنگ بندی کے اعلان کو ایران نے بھی پھر انکار کر دیا اور اسرائیل پر زوردار حملے کیا، جس میں 9 اسرائیلی کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ایران نے جنگ بندی کے امریکی دعوے کو نکار دیا، اسرائیل کو وارننگ دے دی، اور 12 روز جنگ جو ہو چکے ہیں اس میں اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ اسرائیل کا بہت کچھ تباہ ہو گیا ہے اور رپورٹ آ رہی ہے کہ اربوں ڈالر کا نقصان اسرائیل کو ہوا ہے۔ جی ہاں، ایران کے صدر نے کہا کہ جنگ بندی پر اسرائیل نے عمل کیا تو ایران بھی جنگ بندی کا احترام کرے گا، لیکن اسرائیل کی غداری، اسرائیل کی بے وفائی، اسرائیل کی دھوکے بازی، اسرائیل کی مکاری پوری دنیا میں مشہور ہے، یہاں تک کہ اسرائیل نے اپنے ہی باپ امریکہ کی بات کو ٹھکرا دیا، پھر ایران نے زبردست انداز میں بمباری دوبارہ شروع کر دی۔ ناظرین، خبر دوسری یہ آ رہی ہے کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے شیخ تمیم یعنی قطر کے ذمہ دار شیخ تمیم کو سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے پورا یقین دلایا کہ گھبراؤ نہیں بھیا، سعودی عرب تمہارے شانہ بشانہ قطر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہے۔ قطری بھائیوں کے تحفظ کے لیے، قطری بھائیوں کی سیکورٹی کے لیے اپنے تمام وسائل سعودی عرب نے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کی مدد بڑے پیمانے پر کرنی چاہیے، قطر کی ہو، کویت کی ہو، سب کی ہو، لیکن افسوس سعودی عرب پر یہ ہوتا ہے اور تھوکنے کو دل اس لیے چاہتا ہے کہ غزہ اور فلسطین میں 2.5 سال سے نہیں، کئی سالوں سے اسرائیل کا آتنکواد شروع ہے، اور ان 2 سالوں میں تو اسرائیلی آتنکوادیوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ اور فلسطین میں 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے،
کاٹ کر رکھ دیا ہے، بم اور گولیوں سے اڑا کر رکھ دیا ہے، مگر ابھی تک محمد بن سلمان یعنی سعودی عرب یا کوئی بھی، وہ جو ترکی ہے نا، ترکی رجب طیب اردگان، مجھ کو بھی آپ کو بھی سب کو ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑے ہمدرد ہے اور اسلامی دنیا کا ایک نیا رہنما ابھر کر سامنے آیا ہے، رجب طیب اردگان غائب ہو گیا، پورا غائب ہو گیا، دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو ترکی ہو یا سعودی عرب ہو، انہوں نے غزہ اور فلسطین کی کھل کر مدد نہیں کی، میدان میں نہیں آئے۔ ابھی قطری بھائیوں کے مدد کے لیے وہ آئے ہیں، کیونکہ قطر مضبوط ہے نا، مالدار بھی ہے نا بھائی، دوحہ قطر آپ دیکھتے ہوگے، تو ان کی مدد کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان میدان میں آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوکتے ہیں ہم اس بات پر کہ کوئی بھی غزہ اور فلسطین کی مدد کے لیے میدان میں اب تک نہیں آیا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل شکست کے لیے، ہار کے لیے مجبور ہو گیا، اور اب ایران نے سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہونے کے بعد ایران نے اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ جو 12 دنوں کے بعد ممکنہ طور پر بند ہوئی ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے 24 جون کے صبح اعلان کر دیا کہ اسرائیل اور ایران دونوں ہی ملک جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، اب ایران اور اسرائیل دونوں ہی ایک دوسرے کو ذلیل کر خود کو فاتح قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے بعد بھی حملے کیے ہیں، جواب میں اس نے بھی حملہ کیا جس میں ایران کا ایک جوہری سائنسداں ہلاک ہو گیا۔ دوسری طرف ایران کی سرکردہ سیکورٹی باڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے جبراً یک طرفہ جنگ بندی کروائی گئی ہے، لیکن اس ممکنہ جنگ بندی کے بعد ایران نے تو اپنی جیت کا دعویٰ ٹھوک دیا، جس کو تقریباً دنیا مان بھی رہی ہے کہ اسرائیل شکست کھا گیا اور ایران کہیں نہ کہیں جیت گیا۔ ایسے دعوے ایران نے بھی کیا ہے، اور دنیا بھی کہیں نہ کہیں ایران کی زبردست فائرنگ اور یوں سمجھے مقابلے کو لے کر لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے رشیا اور یوکرین کو لے کر۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ روس کا جو 352 ڈرونز ہے اور 16 میزائل ہے، ان تمام سے روس نے یوکرین پر بڑا حملہ کر دیا، جس میں 10 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس درمیان رشیا نے ایک مرتبہ پھر یوکرین کے راجدھانی کیف پر ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے شدید حملے کیے ہیں۔ اس حملے میں 10 لوگوں کی موت اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ حملے کے بعد کئی عمارتوں میں آگ بھی لگ گئی ہے۔ راحت اور بچاؤ ٹیم اور فائر بریگیڈ کے ملازمین نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی ہے اور ملبے میں پھنسے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام جاری ہے۔ کیف سے قریب 85 کلومیٹر جنوب مغرب کے ایک شہر میں ایک شخص کی موت ہوئی اور 8 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، واشنگٹن پوسٹ ایک بڑا اخبار ہے امریکہ کا، اس میں یہ خبر آئی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی جو بائیڈن کے دور میں ہی کر لیا تھا۔ اسرائیلیوں نے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کیا، جس نے اشارہ دیا کہ ایرانی جوہری سائنسدانوں نے ہتھیار سازی سے متعلق نظریاتی تحقیق دوبارہ شروع کر دی ہے۔ تو اب نیتن یاہو کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ نیتن یاہو نے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی جو بائیڈن کے دور میں ہی کر لی تھی، اور خبر یہ بھی آ رہی ہے جناب کہ جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ ایران نے اسرائیل پر زبردست حملہ کیا۔ جی ہاں، کیونکہ اسرائیل نے غداری کی اور اسرائیل نے کئی مرتبہ یہی غداری جو ہے اسرائیل نے غزہ اور فلسطین میں بار بار کی ہے، مگر اب آپ کو بتا دوں کہ خبر بڑی یہ آ رہی ہے کہ ایران اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایران اب بھی 10 ایٹم بم بنا سکے گا، 10 ایٹم بم بنا سکے گا۔ ٹرمپ یورینیم ڈھونڈتے رہ گئے اور ادھر ایران نے کھیل لیا۔
اسرائیل نے بھی کھیل کھیل لیا، لیکن ایران نے ایک اکیلے ملک نے دنیا کے دونوں سپر پاور کہے جانے والے اسرائیل اور امریکہ کو دھول چٹا دی ہے، ناک کو چنے چبا دیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایران اب عالمی بڑی سپر پاور طاقت بن کر ابھر گیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔